دہشت گردی کے موسم میں ادب کی باتیں. انتظار حسین. دلی کا پانی ملتان بہہ گیا. یہ مثل اب سمجھ میں آئی جب ہم نے دیکھا کہ ارے لاہور کا تو سارا پانی کراچی بہہ گیا. ایک دھوم کی ادبی کانفرنس لاہور آرٹ کونسل میں ہونی تھی. کیسی کیسی تیاریاں ہو رہی تھیں. ہندوستان سے کیسا کیسا جید ادیب ٹکٹ بدست یہاں آنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، مگر عین وقت پر کریال میں غلہ لگا. سیکیورٹی والوں نے کچھ اس طرح خطرے سے خبردار کیا کہ کانفرنس کی بساط بچھتے بچھتے لپٹ گئی. ادھر کراچی کی آرٹ کونسل سے اطلاع آئی کہ اس نے اپنی کانفرنس کا بستر لپیٹنے سے انکار کر دیا ہے. یاروں نے اشارہ لیا اور ادھر چل پڑے. مسعود اشعر، اصغر ندیم سید، اورینٹل کالج کے 2 نگینے ڈاکٹر ناصر عباس نیر، ڈاکٹر ضیاء الحسن، اسلام آباد سے افتخار عارف، کشور ناہید، اور ساتھ اس کارواں کے ہم بھی تھے. نالے عدم میں چند ہمارے سپرد تھے، جو وانا کھچ سکے وہ یہاں آ کے دم ہوئے. خالی لاہور ہی سے تھوڑا ہی، پاکستان کے مختلف علاقوں سے، پاکستان سے باہر بنگلہ دیش اور ایران سے، بس ایک ہندوستان ہی سے مہمان نہ آ سکے. حالانکہ سب سے بڑھ کر انتظار انہی کا تھا. مگر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر شمیم حنفی کی غائبانہ شرکت تو پھر بھی ہو گئی. آرٹ کونسل کے سیکریٹری محمد احمد شاہ نے کمال ہنرمندی سے انہیں کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب کرنے کی سہولت مہیا کر دی، تو یہ دونوں نقاد زیب محفل بھی رہے اور محفل سے پنہاں بھی رہے. آرٹ کونسل کا حال ناظرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. نامی گرامی ادیب قطار اندر قطار بیٹھے نظر آ رہے تھے. سیکریٹری موصوف یعنی محمد احمد شاہ نے جھرجھری لی اور کہا کہ کیسی دہشت گردی، کہاں کے خود کا شملے. جہاں ایسی یگانہ روزگار ہستیاں جمع ہوں ان کے ساتھ میں مر جانا پسند کروں گا. ہم نے مجبے پر نظر ڈالی. سامنے کشور ناہید بیٹھی نظر آئیں، برابر میں فہمیدہ ریاض. ہم نے بھی جھرجھری لی اور ٹکڑا لگایا کہ ایسی حسین ہستیاں اگر سنگت میں ہوں تو جو مرنے سے انکار کرے وہ کافر. مسعود اشعر نے اٹلی کے مصنف بوکاچیو کا حوالہ دیا، جس کی ایک کہانی اس طرح ہے. یورپ میں طاعون پھیلا تو 2.5-3 نگ بستی سے کنارہ کر کے ایک پہاڑی پہ جا بیٹھے اور طے کیا کہ باری باری سب 10 کہانیاں سنیں. یہ ان کے حساب سے طاعون کی وبا کا توڑ تھا. ہم نے کہا کہ ارے یہ تو وہی ہماری الف لیلا کا بتایا ہوا نسخہ ہے. شہرزاد کے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا. اسے عجب سوجی کہ اس نے کہانی سنانا شروع کر دی. پھر کہانی کے اندر سے دوسری کہانی سے برآمد ہونے والی تیسری کہانی. یہ شہرزاد کی طرف سے موت کے بلاوے کا جواب تھا. اور کیسا مؤثر جواب تھا کہ کہانیاں سنتے سنتے جلاد بادشاہ کی ہی کایا کلپ ہو گئی. تو جس کسی نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے زمانے میں ان لوگوں کو ادب کی سوجی ہے، یہاں خودکش حملوں سے جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں کہاں کی رباعی کہاں کی غزل، اس نے غلط کہا. ایسے پراشوب وقتوں ہی میں تو ادب کی معنویت نکھر کر سامنے آتی ہے اور موت کے نرغے میں گھر جانے والوں کو حوصلہ بخشتی ہے. بس پھر اللہ دے اور بندہ لے. کیسی دہشت گردی، کہاں کے خودکش حملے. یاران ادب تھے اور ادب، کلچر اور فنون لطیفہ کے تذکرے تھے. صبح سے رات گئے تک وہی ایک سلسلہ، شعر و شاعری، افسانہ، ناول کے قصے، قضیے. ان سے نمٹے تو موسیقی. گزر جانے والوں میں سب سے بڑھ کر فیض صاحب اور قرۃ العین حیدر کو یاد کیا گیا. قرۃ العین کے لیے تو انجمن ترقی اردو نے کانفرنس میں آ کر ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا تھا. پھر 3 نشستیں 3 نئی تصانیف کے لیے. کشور ناہید کی بری عورت کی کتھا کے انگریزی ترجمے کے حوالے سے، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے. فہمیدہ ریاض کی کتاب یہ خانہ آب و گل کے حوالے سے، جو دیوان شمس تبریز کی غزلوں کے اردو ترجمے پر مشتمل ہے، اور ایک تقریب زہرہ نگاہ کے نئے شعری مجموعہ فراق کے حوالے سے.
مؤخر ذکر دونوں کتابیں شہرزاد پبلشرز کراچی نے شائع کی ہیں۔ ارے ہاں، قرۃ العین حیدر والی تقریب میں بھی تو ایک کتاب کی رونمائی ہوئی تھی، قرۃ العین حیدر اردو فکشن کے تناظر میں۔ یہ کتاب جمال الدین عالی کی نگرانی میں حسن ظہیر، ڈاکٹر ممتاز احمد خان اور شہاب قدوائی نے مرتب کی اور انجمن ترقی اردو نے اسے شائع کیا۔ پھر ہم عصر شاعری، افسانوی ادب اور تنقید کے حوالے سے نشستیں اور ان پر گرما گرم بحثیں۔ ایک نشست میں میڈیا کے ماہرین جمع تھے اور اس پر غور و فکر کر رہے تھے کہ میڈیا، جس میں اب سب سے بڑھ کر الیکٹرانک میڈیا ہے، زبان، ادب اور کلچر کے سلسلے میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ ایک نشست کو یوں سمجھو کہ بی بی سی کی براڈ کاسٹر شاہدہ احمد کی تیار کی ہوئی ایک سی ڈی کی تقریب رونمائی تھی۔ اس میں اردو کے 8 شاعروں کی آوازوں میں ان کا کلام پیش کیا گیا تھا۔ سب سے اول اور سب سے بڑھ کر فیض صاحب تھے، پھر علی سردار جعفری، اختر الایمان، کیفی عازمہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ان نشستوں میں کیا کہا گیا وہ ہم کیسے سمیٹیں؟ ایسا کوزہ کہاں سے لائیں جس میں اس دریا کو سمیٹا جا سکے؟ ایسی کانفرنسوں میں اچھا برا ہر قسم کا سودا مہیا ہوتا ہے۔ بالعموم ان نشستوں میں خرابی بولنے کے شوق بے پایاں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو ایک مرتبہ مائک کے سامنے آ جاتا ہے بس پھر اس میں پیوست ہو جاتا ہے۔ لیکن سامعین کا شوق بھی دیدنی تھا۔ ہر نشست میں حال بھرا بھرا نظر آتا تھا۔ بے رنگ تحریریں بھی یاروں نے کس تحمل سے سنی۔ ارے کراچی کے سامعین تو بہت خوب لوگ ہیں، ادب میں، ادب کے مسائل میں اتنا انہماک، سبحان اللہ۔